اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج ہمارے اسٹوڈیو میں الحمدللہ دو شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک عالم دین ہے اور ایک سینئر نعت خواں ہے. ناظرین، یہ ہمارے معزز مہمان جو ہیں شہر لاہور سے داتا حضور کی نگری سے تشریف لائے ہیں اور عشق رسول ان کے دلوں میں بستا ہے اور الحمدللہ یہ کراچی میں تشریف لائیں تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے چاہا کہ یہ ہمارے پروگرام کو رونق بخشیں، زینت بخشیں، تو تشریف لائیں، آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے جو معزز مہمان پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ثنا خواں ہیں. بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام حافظ ضیاء المصطفیٰ نورانی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ خیر وعافیت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں جی، کراچی کا موسم یقیناً تھوڑا چینج ہوا ہے، لاہور میں تو اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے کراچی آ کے؟ آج کل لاہور میں اس سے کم گرمی ہے. اچھا، کراچی میں زیادہ گرمی ہے. بس جی چلے ماشاءاللہ آپ نے ساحل، لیکن لاہور میں سمندر نہیں ہے، کراچی میں سمندر ہے. لاہور میں داتا حضور نہیں ہے جی. کراچی لاہور میں داتا حضور ہے، کراچی میں داتا حضور نہیں ہے. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، آپ یقیناً عبداللہ شاہ غازی حاضری لگائی ہوگی آپ نے. الحمدللہ ہم قائد اہل سنت کے عرس مبارک کی، اچھا، امام شاہ نورانی کے عرس پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، ان کے عرس میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو عبداللہ شاہ غازی تو پھر کراچی میں آئے اور وہاں پہ حاضری نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. اور امام نورانی کا مقام دیکھیں، ایک تو عبداللہ شاہ غازی ان کا تو سلسلہ، ان کی جو ایک شخصیت ہے وہ تو بہت ہی وراء الورا ہے نا. وہ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بڑے قریبی، چوتھی یا پانچویں نسل میں شمار کیے جاتے ہیں. حضرت امام حسن کے بہت قریبی ہیں، تابعی میں شمار ہوتے ہیں آئی تھنک. تو انہی کے قدموں میں امام شاہ نورانی مدفون ہے. اور امام نورانی کی ایک خاصیت اور کہ وہاں صرف عبداللہ شاہ غازی کے قدم نہیں ہے، حضرت کی اپنی والدہ، کہا جاتا ہے نا ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو امام نورانی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ماں کے قدموں میں بھی ماشاءاللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قدمین بھی انہیں ملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دل و جان سے حضور سے محبت کرنے والی، حضور سے عشق کرنے والی، اور وہ اللہ کی نیک ولیہ ان کے قدم جو کہ امام نورانی کی والدہ بھی ہیں. حضرت آپ ان کے عرس پہ تشریف لائے تھے، پہلے تو عرس کی بہت بہت مبارکباد ہو. اور ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں علامہ صاحب، علامہ حافظ عثمان نورانی صاحب. آئیے آپ کی علامہ حافظ عثمان نورانی صاحب سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کراچی کے موسم نے آپ کو بھی، کراچی کا موسم نا بیسیکلی لاہور سے تو اتنا نہیں فرق ہوتا، لیکن اس دفعہ لاہور کا موسم ابھی تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی بہتر ہے، ٹھنڈا ہے. اور کراچی کا ماحول جی کافی گرم ہے. ویسے لاہور میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ گرمیوں کے سیزن میں جاتے ہیں. میں تو اتفاقاً جب بھی جانا ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے، یہاں بھی گرمی وہاں بھی، لیکن بات وہی ہے جب ہم وہاں داتا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں ساری گرمیاں بھول جاتے ہیں. یہاں جب ہم واپس آتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی، کیونکہ نسبت والے لوگ ہیں ناظرین، یہ نسبتیں ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گی. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہی نسبتیں کل قیامت والے دن بھی کام آئیں گی. اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اور درود شریف اگر ہم پڑھیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، یقین جانیے اگر گرمیوں میں درود پڑھیں گے اندر سے ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی، سردیوں میں درود پڑھیں گے ایک گرمائش سی محسوس ہوگی، کیونکہ درود کی برکت ہے. ہر زاویے سے اگر آپ درود کو دیکھتے ہیں نا، برکت ہی برکت ہے. آج ہم کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ علامہ عثمان نورانی صاحب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا درود شریف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ درود کی فضیلت کیا ہے، اور جو انسان پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیا انعامات عطا فرماتا ہے. جو انسان درود نہیں پڑھتا، اس سے غافل ہے، اس کے لیے کیا نقصانات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن ہم موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا حافظ ضیاء المصطفیٰ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ پیش کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا
باقاعدہ آگے آغاز کر سکیں. جی بسم اللہ. میں عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اول حمد ثنا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مالک ہر اس دانا چتارن والا سبحان اللہ. کسے میدان نہ ہر عدل کرے تھر 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اونچیاں شاناں والے ماشاء اللہ. مولا فضل کرے تے بخش جاون. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ورگے منہ کالے سبحان اللہ سبحان اللہ. جے میں وکھا حملہ ولے آتے کچھ نہیں میرے پلے. اللہ پلے جے وکھا میں رحمت رب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلے 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 ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے آتے دیس نکالا لکھ گناہ سونا اللہ وے ماشاء اللہ سبحان اللہ. تے اوپر دے پاون والا سبحان اللہ. بے شک بے شک. فضل تیرے دی آس ہے مولا مینوں ہور غرور نہیں کوئی صدقہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ دا وسلم. بخش خطا جو ہوئی رحمت دا کیا بات ہے. دریا الہی اللہ ہر دم وگدا تیرا. بے شک بے شک. ماشاء اللہ. جے ایک قطرہ بخشے مینوں اللہ اللہ سبحان اللہ. کم بن جاندہ میرا ایک قطرے کی بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جے ایک قطرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا شدہ مداں. شدہ مداں. ماشاء صاحب اللہ. حضور کی نعت شریف پیش کرتے جی ہیں. جی. شدہ مداں تے زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیاں. پورا قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. شدہ مداں
خبر نکائی تے خاصا رمضان پائیاں ماشاءاللہ سبحان لے اللہ او سبحان یار اللہ. حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے اتے میرے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت سما ماشاءاللہ سے. یہاں ایک روحانیت سی ہمیں محسوس ہوئی ہے. کیوں نہ روحانیت محسوس ہو کہ کلام کتنی بڑی شخصیت کا ہے، اور جتنی بڑی شخصیت کا کلام ہے، اگر کلام کو ان کے لکھنے کے مطابق پڑھا جائے فل سر میں ہو کر اور باقاعدہ ادب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو روحانیت تو پھر آتی ہے ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کی آواز، پراپر جگہیں بھی لگ رہی ہیں، سب کچھ سلسلہ اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ آپ نے کہیں اکیڈمی سے اپنے بچپن میں کلاسز لی ہیں یا بس گلا بنتا چلا گیا؟ ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے اپنے اس گلے کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے؟ دراصل ایسے ہے کہ الحمدللہ ایک مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے ماشاءاللہ. اور میرے استاد گرامی بھی ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں، ان سے سیکھتے بھی رہے ہیں، الحمدللہ سیکھتے بھی ہیں ابھی بھی، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی سینئر کو سنتے ہیں. ہاں جی، ان کے بھائی، ان کی سسٹر سب ماشاءاللہ سے پاکستان کے ٹاپ ثنا خانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو ان سے بھی سیکھتے ہیں. کوئی بھی اچھا ثنا خان پڑھنے والا ہے تو یہ سیکھنے والا سسٹم آپ کو پتہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. بالکل جی صحیح ہے. اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، علم کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے. تو الحمدللہ سیکھتے رہتے ہیں. کوئی بھی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں، ابھی بھی سیکھنے والوں میں ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے جی. بالکل ہم آپ سے اور کلام بھی سنیں گے، کچھ گفتگو بھی کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مقام جناب علامہ حافظ عثمان نورانی صاحب. تو میں چاہوں گا درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب درود شریف کی فضیلت پر اگر ہم گفتگو کریں، یقیناً موضوع بہت وسیع ہے، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں ہزاروں پروگرام ہو جائیں، درود کی فضیلت پھر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کام خود اللہ کرتا ہو پھر اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہو کہ اللہ نے کبھی اپنے ملائکہ کو مختلف کام کرنے کا حکم نہیں دیا. درود واحد کام ہے کہ جس کا اللہ باقاعدہ حکم فرماتا ہے کہ ملائکہ میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اللہ کا حکم ہے. کیا فرماتے ہیں درود کی فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. کیا بات ہے جی. میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن مرادوں سے خالی ہے میرے آقا جو تیری جستجو نہیں کرتے. یقیناً خالی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اے ایمان والو بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. توجہ کیجئے گا، درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. جی خود درود بھیج رہے ہیں، اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو فرمایا درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اس سے معلوم ہوا، ظاہری بات ہے، جب قرآن پاک میں ایک چیز کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل تو قرآن پاک ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک دوش گزار کرتا ہوں جس کے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے سکا راوی بلا واسطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی آیا. اس اعرابی کو دیکھ کر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور کھل گیا. اس اعرابی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب اس اعرابی کی حاجت پوری ہوئی تو وہ اعرابی چلا گیا. جب وہ اعرابی چلا گیا تو میرے لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی روزانہ ایک نیکی آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے، اور اس شخص کی وہ ایک نیکی تمام زمین والوں کی مثل ہے. یعنی دنیا جہان کی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان سب کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اس شخص کی وہ ایک نیکی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو اس شخص کی وہ ایک نیکی والا پلڑا باری ہو جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ شخص کہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج، اس امت کی تعداد کے برابر درود بھیج. وصلی علی، توجہ کیجئے گا، اس امت کی تعداد کے برابر. کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس امت کی تعداد کتنی ہے، بالکل، لیکن وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہیں نا، جو کہ ما کانا اور وما یکون کا علم بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو قیامت تک ہوگا، جو قیامت کے بعد بھی ہونے والا ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جو درود بھیجنے کا تو نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جو درود بھیجنے کا حق ہے. سبحان اللہ. کیا معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ دنیا جہان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی نیکی ہے آپ جب بھی جس وقت بھی جس حالت میں بھی پڑھیں آپ کو اس کا ثواب پہنچے گا ہی پہنچے گا. بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں، اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، جی کوئی نسخہ بتائیں. میں کہتا ہوں کہ شاید تم توجہ سے درود پاک نہیں پڑھتے. جس شخص کے دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے اس شخص کی دعا میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس شخص کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. ہم نے سنا ہے دعا کے وقت اگر آپ درود نہیں پڑھیں دعا سے پہلے یا دعا کے بعد تو دعا آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تبارک، ویسے تو وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، اگر کسی کو وہ بخشنا چاہے تو بغیر کسی نیکی کے بھی، یا صرف ایک نیکی ہی کسی نے کی ہے تو اس کو بخش دے. لیکن اس مالک نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق حکم یہ ہے کہ اگر آپ درود دعا کے اول اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھتے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک محبوب کا وسیلہ پیش نہیں کریں گے ہم کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ محبوب کا وسیلہ پیش کریں، اس کے توسل سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے گا.
بالکل جی، درود کی بات چل رہی ہے. درود اگر قرینے سے پڑھا جائے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے حضور مدینے سے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ اور یہ ایمان ہے. لیکن اگر محبت کے ساتھ خالصتاً محبت اور عشق کے ساتھ درود پڑھا جائے، دکھاوے کو سائڈ پہ رکھ کر دل سے پڑھا جائے تو مدینے سے جواب آتا ہے. یہاں سے ہم سلام کرتے ہیں، وہاں سے جواب آتے. وہ تو آقا ہی نہیں جو اپنے غلام کو جواب نہ دے، آقا تو جواب دینے والے ہیں، ہمارے کریم لجپال آقا ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اللہ نے چاہا تو کل بھی یہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہم ان سے نعت بھی سنیں گے اور ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تشریف فرمائے ان سے گفتگو بھی کریں گے. میں آپ دونوں افراد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتا ہوں. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سے گزارش، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ونرز ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.